برداشت، یعنی ای ایم فاسٹر کا یہ کہنا ہے جو کہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں امن کے لیے نا ہمیں ٹالرنس اپنانا پڑے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ٹالرنس کے بغیر دنیا میں جو دیر پا امن ہے وہ برقرار نہیں رہ سکتا، صحیح۔ تو بیسیکلی آفٹر World War I World War II دنیا نے یہ محسوس کیا، بلکہ شدت سے کمی محسوس کی کہ ہمیں نا امن کی طرف اب جانا چاہیے، کیونکہ جنگیں کسی مسئلے کا حل نہیں۔ جو فنیٹکسزم ہوتا ہے، جنونیت ہوتی ہے، دیٹ از ویری ڈسٹرکٹیو، ٹھیک ہے، مطلب کہ فنیٹکسزم is very destructive۔ اب یہ فنیٹکسزم کیا ہے؟ جنونیت، جس کو ہم ایکسٹریمزم کہا جاتا ہے، ایکسٹریمزم کہتے ہیں۔ تو زیادہ یہی کوشچن آتا ہے کہ دیر از نو روم فار فنیٹکسزم ان دس ورلڈ، ڈسکس، ٹھیک ہے۔ جنونیت اپنے آپ کو صحیح کہنا، دوسرے کو غلط کہنا، ٹھیک ہے، یہ مطلب کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دنیا میں جتنا آپ کو زندہ رہنے کا حق ہے، جتنا آپ کو بولنے کا حق ہے، جتنا آپ کے حقوق ہے، اتنے ہی باقیوں کے، چاہے وہ کوئی ویسٹ میں رہ رہا ہے، ایسٹ میں رہ رہا ہے، افریقہ میں رہ رہا ہے، جو بھی رہ رہا ہے، جہاں بھی حضرت انسان ہے اس کے حقوق برابر کے ہیں۔ اگر ہمیں بولنے کی آزادی ہے تو ان کو بھی بولنے کی آزادی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وی آر دا سپیریئر، وی آر دا رائٹ پرسن، ادر آر رانگ۔ اس طرح تو یہ جنگیں جو World War I ہوئی ہے، 2 ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے؟ اس لیے ہوئی ہے نا، جرمن کہتے تھے کہ ہم صحیح ہیں، عیسائیوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے تھے کہ ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور دیکھتے دیکھتے پوری دنیا جنگ میں کود پڑی اور لام اتنا ہی ایک تباہی کا سلسلہ ہوا، ٹھیک ہے نا۔ تو برداشت، اور بینگ مسلم، ہمیں تو اسلام نے سکھایا بھی یہی ہے کہ آپ نے برداشت کرنا ہے۔ اب جو سرحدیں ہیں وہ فلیکسیبل ہو چکی ہیں، اب وہ پہلے والی کیفیت نہیں ہے۔ اب آپ ایسے تیز تر ذرائع آمد و رفت آگے ہیں کہ آپ ناشتہ پاکستان میں کریں تو آپ دوپہر کا کھانا دبئی میں اور رات کا کھانا جو ہے وہ آپ امریکہ میں یا UK میں کھا سکتے ہیں، اور اگلی صبح آپ واپس بھی آ سکتے ہیں۔ تو سرحدیں فلیکسیبل ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دنیا میں لاکھوں لوگ روزانہ کی بنیادوں پہ ٹریول کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بند معاشرہ جو ہے دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل، ایک بند ملک وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ہمیں دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے۔ لیکن انٹرنیشنل سٹیزن شپ یہ ایک ٹرمینالوجی ہے، اور دنیا کا ہر شہری جو ہے وہ اب کسی ایک ملک کا شہری نہیں رہا ہے، وہ ایک انٹرنیشنل سٹیزن بن چکا ہے۔ وہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئی ایم دا رائٹ پرسن، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ آپ نے سب مل جل کر رہنا، آپ کو ایک انٹرنیشنل سٹیزن شپ ملی ہوئی ہے، آپ نے وہاں پہ اکٹھے رہنا، مل جل کر رہنا، آپ کسی کو بلیم نہیں کر سکتے۔ اور دنیا ایسے لوگوں کو پسند کرتی ہے، دنیا ایکسیپٹ ہی ایسے بننے کو کرتی ہے جو فلیکسیبل ہوتا ہے، جس کے اندر ٹالرنس ہوتی ہے، جو یہ سمجھے کہ جتنا مجھے بولنے کا حق ہے اتنا ہی دوسرے کو ہے، ٹھیک ہے نا، جتنے مجھے رائٹس ہیں اس کو بھی اس کے اتنے ہی رائٹس ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر دنیا میں جو ہوگا وہ امن برقرار ہوگا، ادروائز نو اینڈ نیور۔ اگر یہ فنیٹکسزم ہوگا تو پھر دنیا تو ختم ہو جائے گی، پھر تو تیسری جنگ عظیم لگے گی، اور تیسری جنگ عظیم کا مطلب ہے اینڈ آف ایوری تھنگ، کیونکہ ہر ملک کے پاس ایٹم ہے، ویپن آف میس ڈسٹرکشن جس کو WMDs کہا جاتا ہے وہ ہے، تو وہ ایٹم چلے گا تو کچھ بھی نہیں بچے گا پھر، ٹھیک ہے نا۔ تو مل جل کر رہنا، صحیح ہے۔ تو یہ آج کا جو لیسن جو ہے لٹریری ایسے، اس میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ ہمیں ٹالرنس سے کام لینا ہے، ٹھیک ہے نا، برداشت کرنا ہے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ یس سر۔ جی سر۔ اچھا جی، اب یہ تھوڑا سا نا لینتھی ہے اس کے پوائنٹس، کیونکہ ایسے جو ہے نا اس میں باتیں بڑی کام کی تھی، تو اس کو ابھی 2-3 پوائنٹس نیکسٹ پیج ہی آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پوائنٹ نمبر 1 ہے دس ایسے ہیز بین ریٹن بائی E.M. فاسٹر۔ E.M. فاسٹر نے اس کو لکھا ہے، ہی ڈسکسز دا نیچر،
the importance and uses of tolerance. نوعیت، اہمیت، یوزز آف ٹالرنس اور ٹالرنس کے استعمالات ماڈرن ٹائمز میں، کہ ٹالرنس کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ون شوڈ ریسپیکٹ ونز اون اوپینین ایز ویل ایز اوپینین آف ادر پیپل. آپ اپنی رائے کو بھی مقدم رکھیں لیکن دوسروں کی رائے کو بھی مقدم رکھیں. It is the way in which we can create a balance between different ways of life. ٹھیک ہے نا. اسی سے ہم جو ہے نا وہ زندگی میں بیلنس لے سکتے ہیں. گھروں میں لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ وہ ساس کہہ رہی ہوتی ہے میں صحیح ہوں، بہو کہہ رہی ہوتی ہے میں صحیح ہوں، دونوں میں ٹالرنس نہیں ہوتی ہے، دونوں ہی فنیٹک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب آپ نے ایک دوسرے کی بات ماننی نہیں ہے، سننی نہیں ہے، اس کے رائے کا احترام نہیں کرنا ہے، تو پھر بات لڑائیوں تک ہی ہونی ہے. ٹھیک ہے نا. نمبر 3، ٹریڈ اینڈ کوئک ویز آف ٹرانسپورٹیشن. یعنی تیز تر جو تجارت ہے اور ٹرانسپورٹیشن، ذرائع نقل و حمل ہیو چینج دا ورلڈ انٹو گلوبل ویز. دنیا ایک دیہات بن گیا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ جس طرح نیٹ کی سہولیات ہیں، دنیا ایک ایسے ہی ہے. ایسے گاؤں میں کیا ہوتا ہے، گاؤں کے ایک گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے پورے گاؤں کو پتہ چل جاتا ہے. دنیا میں آج دیکھ لیں کہ اتنے ذرائع عام طور پر تیز ہو گئے کہ اگر کہیں بھی کوئی پرابلم ہو تو پوری دنیا میں وہ بات پھیل جاتی ہے. دا باؤنڈریز آف آل کنٹریز ہیو بیکم فلیکسیبل. جو باؤنڈریز ہیں وہ لچکدار ہو گئی ہیں. ماڈرن سوسائٹیز، ڈفرنٹ نیشنز، ریسز، کلاسز ہیو ٹو لیو ٹوگیدر. جدید معاشرے تخلیق ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ملٹی نیشنل سٹیزن جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں. ملٹی جو شہری ہیں، ملٹی مختلف ممالک کے جو شہری ہیں وہ ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک ملک کے اندر رہ رہے ہیں، ایک ایریا کے اندر رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. they cannot live with their prejudice and bias. تعصب. اور اگر وہاں پہ عیسائی یہ کہہ کہ آئی ایم دا سپیریئر اور مسلمان یہ کہہ کہ آئی ایم دا سپیریئر اور ہندو کہہ کہ میں سپیریئر ہوں، تو پھر تو دبئی کے اندر بھی خانہ جنگی شروع ہو جائے. ٹھیک ہے نا. لوگ تعصب کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتے. تعصبی لوگوں کو معاشرہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا ہے. نمبر 5، in the world where merit and abilities are the only standard, any fanaticism has no place. جنونیت کی، ایکسٹریمزم، انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. دا ڈوگمیٹک اینڈ فنڈامنٹلسٹ فیکشن گرو. یعنی وہ جو قدامت پسند، ٹھیک ہے نا، قدامت پسند پرانے خیالات کے مالک لوگ، ایسے گروہوں کی معاشرے کو ضرورت نہیں ہے. کین پروو ہائیلی ڈسٹرکٹیو. یہ لوگ معاشرے کے لیے ڈسٹرکٹیو ہیں، سوسائٹی کے لیے اور سوسائٹی کے امن کے لیے. Number 6, the writer further says that there are not too many examples in history where tolerance has been used. کہ ٹالرنس کی تو دنیا میں فقدان رہا ہے، زیادہ استعمال نہیں ہوا ہے. That is why if we look at the history of mankind، اگر ہم انسانوں کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، it is nothing but a heap of intrigues, conspiracy. اس میں آپ کو سازشیں نظر آئیں گی، مرڈرز نظر آئیں گے، میسکر، قتل عام نظر آئیں گے. ٹھیک ہے نا. جس طرح ہولوکاسٹ کیا تھا یہودیوں کا ہٹلر نے، وارز نظر آئیں گی، فنیٹکسزم، جنونیت نظر آئے گی. نمبر 8، there is another way to live in the world that is a way of نازی یعنی کہ وہ فنیٹک تھے. they believed in destroying everything, every object, every idea, every person, every theory that did not like. جو چیز ان کو پسند نہیں تو وہ کہتے ہیں ان کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے. یہ جنونیت ہے نا. نمبر 9، the writer suggests a therapy. اس کا ایک علاج کہ آپ ٹالرنس کیسے اپنے اندر پیدا کریں. کلٹیویٹ ٹالرنس. He says that one should put oneself in the place of other and analyze the situation. اگر آپ کو کسی کو کوئی بات بری لگے نا تو آپ ایک دفعہ کے لیے سوچیں کہ میں اس کی جگہ چلا گیا ہوں، تو اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میں کیسا ریئیکٹ کرتا، تو پھر آپ کو آپ کے اندر ٹالرنس جو ہے وہ پیدا ہو جائے. ہاں جی، یہ پوائنٹس کلیئر ہے. نمبر 10 ہے جی، ان دس وے one can easily understand the limitation of others and can find the reason of their attitude. کہ اس کا رویہ جو ہے وہ اتنا برا کیوں ہے. ٹھیک ہے نا. اوکے جی. نمبر 11 ہے then Ian Foster compares، موازنہ کرتا ہے love and tolerance. ٹھیک ہے نا. he says that love is important in personal life.
کہ محبت جو ہے نا وہ اہمیت رکھتی ہے پرسنل ذاتی زندگی میں، بٹ اٹ از ناٹ افیکٹو ان پبلک لائف. دا اونلی فورس ان پبلک لائف از ٹالرنس. لوگ ٹالرنس پہ عمل کر سکتے ہیں، محبت کو اب نہیں اپنا سکتے. لاسٹ پہ رائٹر ارجز اس، ہمیں ترغیب دیتا ہے. ارجز کا مطلب ہے ترغیب دینا. ٹو بی اوپن مائنڈیڈ، کہ ہمیں وسیع نظر ہونا چاہیے. اینڈ ٹو سی ناٹ اونلی دا فالٹس آف ادر، نہ صرف دوسروں کے فالٹ دیکھیں بٹ آف آور سیلفز ٹو. He says that tolerance is not weakness, rather it is strength. کہ لوگ کہتے ہیں ٹالرنس والا کمزور ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، یہ طاقت ہے، کمزوری نہیں ہے. It is the only force that can construct or reconstruct anything durable. Durable پائیدار، یعنی اس سے معاشرے میں ایک پائیدار جو ہے وہ امن آ سکتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ جی سر. اوکے جی. اس کے بعد ہے سپر. تو یہ ایسے جو ہے یہ آپ کو ورڈ سپر جو ہے اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ لوگ جو ہیں وہ سپر نہیں رہے. اب یہ لفظ جو ہے نا انہوں نے اپنی پروڈکٹ کے ساتھ لگا لیا ہے. ٹھیک ہے، تو چھوٹا سا ایسے ہے، اس میں یہی وہ کہتا ہے کہ ڈسکس ورڈ سپر. ٹھیک ہے، تو پوائنٹ ہے جی، اس پوائنٹ میں پڑھ دیں. اٹ از بیوٹیفل شارٹ ایسے ریٹن بائی انونیمس، نامعلوم رائٹر نے لکھا ہے. ان دس ایسے ہی کریٹیسائزز، تنقید کرنا. دا ایکسیسو یوز، غلط استعمال آف دا ورڈ سپر. ان لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. ٹوڈے ایوری بزنس مین، ہر کاروباری اور مینوفیکچر صنعت کار از یوزنگ دس ورڈ ود دیئر پروڈکٹس، اپنی چیزوں کے ساتھ. یعنی انسان نہیں، اب چیزیں سپر ہو گئی، جیسے سپر سوپ، سپر چاکلیٹ. بٹ ریئلٹی از ورس، لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے. کوئی چیز سپر لکھنے سے سپر نہیں ہو جاتی. دیز پروڈکٹس ڈو ناٹ ہیو دا سپر کوالٹیز. یعنی آئر نہیں ہے نا کہ نام سپر لکھ دیا لیکن ان میں سپر میں ایسی ہے نہیں. دے آر مس یوزنگ دا ورڈ سپر. وہ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں. اونلی ٹو سیل دیئر پروڈکٹ، صرف اپنی چیزوں کو بیچنے کی. نیٹشے، یہ ایک رائٹر ہے. ٹھیک ہے، واز دا فرسٹ مین ہو یوز دا سپر مین آفٹر جی بی شاہ آلسو یوز دس. پہلے نیٹشے نے یہ یوز کیا، اس کے بعد جی بی شاہ نے اس ورڈ سپر کا استعمال کیا. دا پاسٹ مین ہیڈ سپر کوالٹیز، ماضی کے جو لوگ تھے ان کے اندر سپر کوالٹیز ہوتی تھی. کریکٹر ان کا سپر ہوتا تھا. کریکٹر وائز دے ور نوبل اینڈ گڈ پیپل. دا پریزنٹ مین لیکس، کمی ہے اس میں، لیکس گڈ کریکٹر ہے، اچھے کردار کی کمی ہے. اینڈ دے آر یوزنگ ورڈ سپر ود دیئر تھنگس. نمبر 9، پیپل ناٹ دا تھنگز میٹر دا موسٹ. رائٹر کہتا ہے کہ لوگوں کی اہمیت ہوتی ہے، چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی. لہذا سپر جو ہے وہ لوگوں کو بننا چاہیے. پیپل شوڈ ہیو گڈ کریکٹر، لوگوں کا کریکٹر سپر ہونا چاہیے. دین دے شوڈ بی سپر مین، پھر وہ سپر مین بن سکتے ہیں. ہاں جی، کلیئر ہو گیا یہ؟ جی سر. نہیں جی، لاسٹ میں وائٹامن. اس میں وائٹامن کے سورس کہاں سے حاصل ہوتے ہیں، ان کی کمی سے کون سی بیماری لگتی ہیں، زیادتی سے کون سی لگتی ہیں، اور ان کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور کون کون سے وائٹامن. ٹھیک ہے نا، یہ اس کے اوپر آتا ہے کوشچن. ٹھیک ہے، دا وائٹامن. ڈاکٹر کینتھ واکر نے لکھا ہے، جو کہ خود بھی ایک نیو ڈاکٹر تھے، اس کے فزیالوجسٹ تھے. ٹھیک ہے، اچھا. پوائنٹ نمبر 1 دس ایسے از این ایکسٹریکٹ، اقتباس ہے فرام ڈاکٹر کینتھ واکر بک ہیومن فزیالوجی، اس کی کتاب سے. ان دس ایسے ہی ٹیلز اس دا امپورٹنس آف وائٹامن فار ہیلدی لائف، کہ اگر آپ صحت مند زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں اس میں وائٹامن کی کیا اہمیت ہے. ہیومن باڈی نیڈ سم اسینشیل، انسانی جسم کو کچھ لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے، اسینشیل ایلیمنٹ، لوازمات، ٹو فنکشن پراپرلی. The excess of vitamin can also cause many diseases. اس کی زیادتی سے بہت سی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. There are two major types of vitamin. دو اس کی ٹائپس ہیں جی. Some are fat soluble، یعنی جو ہم چکنائی سے اثر کرتے ہیں. And some are water soluble، کچھ ہم جو liquid form میں لیمن وغیرہ سے، جوسز وغیرہ سے حاصل کرتے ہیں. The fat soluble include A, E and D. یہ 3 fat soluble vitamin ہیں اور فاؤنڈ کس میں کیے جاتے ہیں، میٹ میں، کولڈ لیور آئل، مچھلی کا تیل. ٹھیک ہے، اینڈ لو ان ویجیٹیبل، اور کم مقدار میں سبزی میں پائے جاتے ہیں. نمبر 7 دیر ڈیفیشنسی، ان کی کمی کازز سٹنٹڈ گروتھ، پست قامت.
ان کی کمی سے کیا ہوتا ہے؟ قد چھوٹا رہ جاتا ہے، ویک امیون سسٹم، مدافعتی نظام کمزور ہو جاتا ہے، انفرٹیلٹی، بانجھ پن، ٹھیک ہے نا، بانجھ پن آ جاتا ہے. واٹر soluble are B and C and are found on green vegetable. سبز پتوں والے سبزیوں میں پائے جاتے ہیں، لیمن میں، اورنجز میں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کنو جیسے آج کل موسم ہے، یہ کھایا کریں، اس سے وائٹامن سی، اور یہ بہت اچھا ہوتا ہے، اسکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. their deficiency also causes many diseases like ricket جیسے مطلب کہ یہ ایک قسم کا ہڈیوں کی بیماری ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں. بیری یہ سوکھا پانی، اس کو سوکھا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. افریقن بچے دیکھیں نا، وہ ان کی ہڈیاں کاؤنٹ کی جا سکتی ہے، وہ بیری کا شکار ہوتے ہیں. پلیگرا یہ اسکن ڈیزیز ہے، ٹھیک ہے نا. مینی اسینشیل وائٹامنس گو ویسٹ ڈیورنگ ملک پروسیسنگ، اور بہت سے وائٹامن ہم ملک پروسیس میں ضائع کر دیتے ہیں. لے جی بچوں، یہ آپ کا ختم ہو گئی ہے ماڈرن لٹریری ایسز، ٹھیک ہے.